Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین جی وقار، رمضان المبارک 2024 الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات برسا رہا ہے. دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اس بابرکت ماہ مبارک کی بابرکت سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے اپنے خالی دامن بھر رہی ہوں گی. ہماری یہ خواہش ہے کہ اس رمضان المبارک میں آپ یہ ایک کام نہ کریں. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ ایک کام تو بالکل بھی نہ کریں. وہ کام کون سا ہے؟ بعض خواتین لا علمی کی وجہ سے، یعنی کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام کر بیٹھتی ہیں. دیکھیے، رمضان المبارک میں جہاں پر روزہ رکھنا فرض ہے، بالکل اسی طرح سے نماز تراویح کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اب بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح جو ہے یہ مردوں کے لیے ہی ہے. یہ نماز یعنی کہ نماز تراویح صرف مرد حضرات ہی پڑھیں گے، خواتین کے لیے اس نماز کا ادا کرنا کوئی لازمی نہیں ہے. حالانکہ یہ خیال بالکل ہی غلط ہے، بلکہ جس طرح سے نماز تراویح مردوں کے لیے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بالکل اسی طرح سے ہی خواتین کے لیے بھی اس نماز کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. مگر فرق صرف یہ ہے کہ معزز خواتین اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کریں گی، اور مرد حضرات جو ہے وہ مساجد میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں گے. تو مرد مساجد میں تراویح کی نماز پڑھیں گے، جبکہ خواتین اس نماز کے پڑھنے کا گھر پر اہتمام کریں گی. اب بعض خواتین دیگر نوافل اور عبادات میں تو مصروف ہوتی ہیں، مگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح ہمارے لیے نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز تراویح جس طرح سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، بالکل اسی طرح سے ہی خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے. تو لہٰذا آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا ضرور اہتمام کیجیے، کیونکہ الحمدللہ یہ یعنی کہ تراویح کی نماز جو ہے رمضان المبارک کی ایک خاص اور لطف بری عبادت ہے. اس لیے اسے آپ بالکل بھی مس نہ کریں، اور اس کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے. آپ یہ نماز پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی بھی حاصل کریں، اور اپنے خالی دامن کو بھی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کریں. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی.